السلام علیکم جی. آپ لوگوں سے باتیں کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی. باتیں تو ویسے مجھے کرنے کی عادت ہی ہے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے نا میں دیکھ رہی ہوں، جب سے بچے گھر سے چلے گئے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، زیادہ تر اکیلے وقت گزرتا ہے یا کام پہ گزرتا ہے، وہاں تو خوب پٹ پٹ باتیں کرتی ہوں، لیکن اب زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں آتا. ہاں، جب ہم بہنیں اکٹھے ہوتے ہیں، بہنیں اکٹھے ہوتے تھے، سنبل ہوتی تھی تو وہ بہت مزیدار باتیں کرتی تھی. باجی سے بھی باتیں ہوتی ہیں، نیلم سے. اسما سے تھوڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی کاموں میں بڑی بزی ہوتی ہے، پھر وہ کہیں مل جائیں تو ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ محفلیں نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، جب ہم چاروں اپنے امی ابا کے گھر میں تھے. ہم گانے گاتے تھے، گپے مارتے تھے، فضول باتیں بھی کرتے تھے، کپڑوں کی باتیں کرتے تھے، بچوں کی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل. کسی کا بچہ 5 سال کا، کسی کا 2 سال کا، کسی کا پڑھ رہا تھا، کسی کا نہیں پڑھ رہا تھا، تو باتوں کے بہت سارے ٹاپک تھے. اب وہ ٹاپک نہیں رہے، اور سچی بات ہے کہ اس وقت ہم اپنے دل بھی ہلکے کر لیتے تھے. کبھی مطلب اس کی آپس کی کسی کی برائی کر لی، آپس میں خامدوں کے رونے رو لی، ایک دوسرے کے ساتھ چگلیاں کر لی، دل ہلکا کر لیا. وہ اچھا تھا. بلکہ ہاں، ہم لوگوں کو تھوڑی بتاتے تھے عام پبلک کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا. سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو بہنیں آپس میں جب دل ہلکا کر لیتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ سیف ہوتا ہے. لوگوں سے، غیروں سے نہیں باتیں کرنی ہوتی ہیں. اپنے گھر کی کوئی بھی بات، کسی کے بارے میں بھی نہ، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی، اپنے خاوندوں کے بارے میں بھی. تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ بس یہ اچھا ہی ہوتا تھا جو بہنیں آپس میں چولیاں کر کے فارغ ہو جاتی تھیں، ہے نا. خیر، آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ایک بات یہ کروں کہ زندگی میں پنکچویلٹی کتنی ضروری ہے. دیکھیں، کوئی لیکچر بازی ہمیں سننے کو ایسی نہیں ملی کہ دیر نہیں ہونی چاہیے، یا وہ جو ایک ہم بچپن میں پڑھتے تھے، وقت کا ضیاع یوں ہوتا ہے اور وقت بھاگ جاتا ہے اور چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن ہوتے ہوتے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے ہی وہ زندگی کا حصہ بن گئی. مگر میں ایک بات سوچتی ہوں کہ جیسے اسکول میں بچے لیٹ ہوتے ہیں، جب کسی کے بچے بھی لیٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی غلطی نہیں ہوتی، گھر والوں کی ہوتی ہے. انہوں نے ان کو لیٹ بھیجا ہوتا ہے، یا وہ لیٹ اٹھے ہوتے ہیں، یا کسی طرح بھی ماں یا باپ نے کوئی نہ کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی بس چھوٹ جاتی ہے، یا بچہ پیدل جا رہا ہو تو لیٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بچے خود رستے میں بھی بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر کھیل میں لگ جاتے ہیں، مگر زیادہ تر ماں باپ جو ہیں، پنکچویلٹی کا شروع کا جو ایک 5 سے 10 سال کا وقت ہے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور بچے کی پہلی انسلٹ کب ہوتی ہے؟ پہلی انسلٹ باہر کی دنیا میں. گھر میں تو امی تھوڑی بہت ہی ڈانٹ لیتی ہیں، 2 چپیڑے لگا لیتی ہیں، وہ کتنی انسلٹ نہیں ہوتی ویسے، یا کسی بڑے نے ڈانٹ دیا، وہ کوئی سی انسلٹ نہیں ہوتی. جب پہلی انسلٹ گھر سے باہر ہوتی ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اسکول لیٹ پہنچتے ہیں اور آپ کی ٹیچر یا آپ کا کوئی جو بھی گیٹ پہ، مطلب ٹیچر ٹائپ ہی ہوتے تھے، جو ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہاتھ پہ کین مارتے تھے. کین وہ بھی زیادتی تھی ویسے. ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتے تھے بچپن میں، تو وہ انکل جو تھے وہ کین مارتے تھے لڑکوں کے ہاتھ پہ، خاص طور پہ لیٹ آنے پہ. تو میں بڑی دور بس میں جاتی تھی، اور کافی دور تھا میرا اسکول لاہور میں جب میں پڑھتی تھی، تو بہت دور تھا. تو یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ اب بچوں کو بہت دور داخل نہ کرایا کریں. میرے فادر کا یہ تھا کہ وہ بڑا اچھا اسکول ہے، اس کا میٹرک کا بڑا اچھا رزلٹ ہوتا ہے، یہ مطلب یہ کرائٹیریا ہوتا تھا. اس اسکول کی لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں. بھلا میں نے ٹاپ کرنا تھا؟ میں نے تو پتہ نہیں کسی اور چیز میں ٹاپ کر لیا، پڑھائی میں تو نہیں کیا. تو ان کا یہ خیال تھا نہیں بھائی، اس اسکول کا بڑا اچھا رزلٹ ہے، تینوں لڑکیوں کو وہاں ڈال دیا. وہ اتنی دور تھا کہ جب میں داخل ہوئی تو نیلم باجی اور سنبل باجی دونوں وہاں سے جا چکی تھی، تو میں رہ گئی اکیلی. بہرحال مختصر یہ کہ میں سکڑی پتلی سی چھوٹی سی بچی، جو میں بیٹھوں آخری بس اسٹاپ سے تو آخری پہ تقریباً اتروں گھنٹہ لگ جاتا تھا مجھے. بہرحال ماں باپ بھی اس زمانے میں اتنے وہ نہیں تھے، نائف تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ مطلب بچے کو، چھوٹے بچے کو اتنی دور بس میں نہیں بٹھانا. یہ پکا کر دیتے تھے بس میں سے اترنا نہیں ہے، کسی سے کچھ لے کے کھانا نہیں، بس قسم والی بات ہے. تو جہاں سے بیٹھے وہاں اسکول کے آگے اترے، پھر اس میں سے بیٹھے، پھر گھر کے پاس اتر گئے. تو اینی وے ایک دفعہ میں لیٹ ہوئی کسی ایسی وجہ سے کہ بس نہیں آئی ہوگی، پتہ نہیں، پبلک بس ہوتی تھی نا. اور ایک ٹیچر ہوتی تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مسز بخاری ان کا نام تھا. وہ تو نہیں ہوں گی لیکن شاید ان کے بچوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہو. وہ تھی ذرا لمبی چوڑی، ڈیل ڈول والی، اور انہوں نے میرے منہ کے اوپر زور سے تھپڑ مارا تھا. اچھا خیر، ٹیچروں کو تھپڑ نہیں مارنے چاہیے، یہ تو اب ہم سب کہتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے پورے دن کلاس کے باہر کھڑا کر دیا تھا. وہ جو سارا دن کی ذلت تھی نا میرے لیے،
کہ میں کلاس میں جا نہیں پا رہی تھی اور سب بچے مجھے دیکھ رہے تھے. شاید بیک آف مائی مائنڈ میرے سب کانشیس میں یہ چیز رہ گئی کہ لیٹ نہیں ہونا. وہ ایک سبق ہی تھا سمجھے میرے لیے. ہاں تھپڑنا پڑتا تو اچھا تھا کیونکہ میرا چھوٹا سا منہ تھا, اتنا بڑا ان کا ہاتھ تھا, انہوں نے زور کا تھپڑ مارا تھا. اس زمانے کے ٹیچر کرتے تھے, لیکن بہرحال ویسے وہ بڑی اچھی خاتون تھی, میں ان کی برائی نہیں کرتی, اللہ ان کو مغفرت کرے. پر اس تھپڑ کے کہیں کسی ایک دماغ کے 1000ویں کونے میں اثرات یہ ہوئے, آج تک میں لیٹ نہیں ہوتی. اینڈ آئی ہیٹ ٹو بی لیٹ. مطلب میں سوچتی ہوں کہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے میں اوور پنکچوئل ہوں. میرا دماغ الرٹ رہتا ہے, میری نیند خراب ہو جاتی ہے. اگر مجھے کوئی کہے صبح کی فلائٹ ہے یا جلدی اٹھنا ہے, میں سو ہی نہیں پاتی. مجھے کوئی ڈر تھوڑی پڑا ہوا ہے, مجھے کوئی مارے گا تھوڑی. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کام پہ جلدی پہنچنے کی بیماری ہے. میں گاڑی اگر آ جاتی ہے تو میں چھلانگ مار کے نیچے اتر جاتی ہوں. میں ویٹ نہیں کرا سکتی کسی کو. میرے پتہ نہیں دماغ میں ایک عجیب سا وہ, اب اس کو خوف کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, یا بندہ اصول پسندی کہہ لیں, یا وہ کہیں ایک جو دن کا ایک انسلٹنگ دن تھا نا, جس میں سارا دن کلاس کے باہر کھڑی رہی تھی اور مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. اس سے میرے خیال ہے میں نے کوئی ایک ایسا امپریشن لیا کہ جس کی وجہ سے میں آج تک میں بلکہ اتنا پہلے پہنچ جاتی ہوں کہ مطلب ہے لوگ پریشان ہو جاتے کہ یہ تو پہلے ہی آ گئی. کام پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری شوٹنگ پیک اپ ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کبھی کہ بھئی کل کا کال ٹائم کیا ہے. تو اگر لوگوں کا مثال کے طور پہ کال ٹائم 10 بجے ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ 11 بجے آنا, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو عورت پہنچ ہی جائے گی 11 بجے سے پہلے, تو یہ نہ پہنچ جائے کہیں, کیونکہ میں میک اپ سمیت پہنچتی ہوں. مطلب میں میک اپ گھر میں کرتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات بھی ہے, اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا. وہ اور بات ہے کہ وہاں جا کے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کسی ایسے آرٹسٹ کا جو کہ دیر میں آتا ہے, جس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہت سارے لوگ ایسے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ کو کام پہ جانا ہو, یا آپ کے ایگزام ہو, یا آپ کو کالج جانا ہو, یا آپ کی شوٹنگ ہو, کچھ بھی ہو, دفتر ہو, آپ سو کیسے سکتے ہیں. آپ سو کیسے سکتے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ اٹھ کے, میں نے تو پتا ادھر بھی ایک گھڑی رکھی ہے, میں دکھا نہیں رہی, ادھر بھی رکھی ہے, یوں, اور ایک گھڑی میرے پاس وہ ہے, وہ جو آج کل ایڈ آ رہا ہے نا, چھت پہ بھی اس کا ٹائم نظر آتا ہے. میں اوپر بھی دیکھ لیتی ہوں ایسے کر کے, ایک آنکھ کھول کے کیا ٹائم ہے, سائڈ میں بھی دیکھتی ہوں, سامنے بھی دیکھتی ہوں. مجھے اتنی کوئی, اور رسٹ واچ کی مجھے عادت ہے. تو یہ میرے خیال ہے کہ اچھی بات ہے. ویسے پنکچوئلٹی اگر ہم سب میں ہو, یعنی میرے پہلے پہنچنے کا کئی دفعہ فائدہ نہیں ہوتا, اکثر نہیں ہوتا, کیونکہ جس کے ساتھ میرا کام ہوتا ہے کبھی کبھی وہ انسان نہیں آیا ہوتا, تو پھر وہ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے, وہ راستے میں ہے, تو پھر میرا ٹائم تو ضائع ہوتا ہے. مگر میں جا کے پھر کیا بولوں, کیونکہ میں تو اپنی عادت سے مجبور ہوں. ہم اپنی خو نہ چھوڑیں گے. سو آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پنکچوئلٹی ضرور سکھائیں, وقت کی اہمیت ضرور سکھائیں. بڑا نقصان ہے دیر سے ہر کام کرنے کا. دیر ہو جاتی ہے, پھر آپ کے اندر ایک الگ طرح کی, میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی, بے حسی آ جاتی ہے. آپ کو کسی بات کا احساس نہیں رہتا, وقت کا احساس نہیں رہتا, کسی انسان کا, کسی دوسرے کا احساس بھی نہیں رہتا. مطلب اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کہیں دیر میں پہنچ کے کہتے تو پھر کیا ہو, آ تو گئے نا, بس کیا ہے, آ بھی جاتے تو کیا تھا, تو ٹائم تو ویسٹ ہوا, تو فلانا تو ہوتا ہے وہاں پہ جنریٹر میں پانی, تیل ختم ہو گیا, فلانا لیٹ آیا. پروڈکشن میں ہمیشہ اکثر ایسے ہوتا ہے. پر میں ان کو جا کے تانے نہیں مارتی, کبھی کبھی کہتی ہوں کہ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں ٹائم پہ آ جاؤں گی, تو بیٹا تم نے مجھے اتنی جلدی گاڑی نہیں بھیجنی تھی, تمہیں تو پتہ ہے میں میک اپ سمیت آؤں گی, میں نہ تو فون بند کرتی ہوں نہ میں سوئی رہتی ہوں, تو تم نے مجھے کیوں بلایا. تو مگر پھر میں کہتی ہوں چلو آئی ایم پیڈ فار دس ڈے, سو آئی ڈونٹ میک اے فس. سو یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ سب مل کر پنکچوئلٹی کو اپنائیں اور اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں تو یہ بڑا اچھا رہے گا. اگلے 10 سال بعد جو بچے بڑے ہوں گے ان کے دل میں عزت ہوگی, وقت کی قدر ہوگی, وقت کی, اور احساس ہوگا بہت سی چیزوں کا. یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی اور ایسی چیزیں جن سے آپ اپنے بچے کو متعارف کرا سکتے ہیں. سو یہ چھوٹی سی بات ہے, میں تو اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیتی ہوں کہ ہیں تم نے دیر کرا دی. اور میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, میں پھر اپنی تعریفیں نہیں کر رہی, یہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہوگا تو مجھے بے شک میرے سے 50 روپے لے لیجیے گا. میرے بچوں کو کبھی میرے کام کی وجہ سے دیر نہیں ہوئی. میں رات کو دیر میں بھی آتی تھی, شوز کرتی تھی, اور میں 3 بجے سوؤں, 2 بجے سوؤں, 1 بجے سوؤں, کبھی بھی سوؤں. میرے بچے کبھی اسکول سے لیٹ میرے کام کی وجہ سے نہیں ہوئے. بہت بہت شکریہ.